راضی رکھنے کا اصول بتاتا ہوں۔ طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ میں تنہا بیٹھ کر یہ سوچا کرو کہ کیا آپ اللہ پر راضی ہو۔ اللہ پر راضی وہ انسان ہوا ہے جس نے اللہ سے کچھ نہیں لینا، مانگنا نہیں، بس ہم راضی ہو گئے جی، ہم نے ہاتھ اٹھا لیے دعا سے۔ اگر آپ راضی ہو گئے تو سمجھ لو وہ راضی ہو چکا ہے۔ اللہ جس پر راضی ہوتا ہے اس کو اپنے پر راضی کر لیتا ہے۔ دعا کرو اللہ جل جلالہ مہربانی فرمائے رکھے کہ زندگی انسان کی خدمت میں گزرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گزرے، اللہ جل جلالہ کی عبادت میں گزرے۔ کسی کو دوست کہہ لینے کے بعد اسے کسی آزمائش سے گزارنا بددھیانتی ہے۔ دوست کے ساتھ صرف ایک سلوک روا ہے اور وہ وفا ہے۔ وفا کرنے والے کسی کی بے وفائی کا گلہ نہیں کرتے۔ اپنی وفا کا تذکرہ بھی وفا کے باب میں ابتدائے جفا ہے۔ یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ راضی ہو جائے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو پیسے مل جائیں۔ عین ممکن ہے کہ راضی ہو کے سارا کچھ لے جائے۔ اس لیے اللہ کی رضامندی کو دنیاوی طور پر نہ دیکھنا۔ اگر آپ کا دل اطمینان میں ہے تو اللہ راضی ہے، اور دل پریشان ہے تو آپ سمجھو کہ اللہ راضی نہیں ہے۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو جس کی نماز پڑھتے ہیں وہ وہی ہوتا ہے۔ کہاں ہوتا ہے؟ وہ وہی ہوتا ہے، ورنہ حساب کون رکھتا؟ وہی منظوری اور نامنظوری ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ ہی وہی ہوتا ہے، اور اس کا بیک وقت ہر جگہ ہونا ہی اس کے اللہ ہونے کا ثبوت ہے۔ مومن جو ہے وہ ہر روز صبح سویرے اپنی زندگی کا نئے سرے سے آغاز کرتا ہے۔ جس طرح کہ نیا بچہ پیدا ہوتا ہے اسی طرح مومن پیدا ہوتا ہے، کیونکہ توبہ کر کے رات کو پچھلی زندگی ختم کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یا اللہ آج تک مجھ سے جو کچھ ہوا اس سے میری توبہ معافی۔ رات بھر معافی میں سوتا ہے، استغفار میں سوتا ہے، صبح نیا ہوتا ہے، زندہ ہوتا ہے، پھر نمودار ہوتا ہے جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے جنم لیتا ہے، اور پھر نیکی کی کوشش کرتا ہے۔ تو رات کو آپ لوگ اپنے آپ کو معصوم کر کے سویا کرو۔ نگاہ میں ناپاک، نارد اور نامحرم مناظر ہوں تو ایسی بدبخت آنکھ حقیقتوں کو کیا دریافت کرے گی؟ جنس پرستی کے بھوکے شکاری حقیقت کے پجاری نہیں بن سکتے۔ حقیقت کی تلاش کرنے والا خود حقیقت نہ بنے تو بات نہیں بنتی۔ یہ نسخہ لکھ لو کتابوں میں کہ جس نے نظر عطا کی ہے نظر کو نظارہ وہی عطا فرمائے گا۔ جس نے آپ کو ذہن عطا فرمایا ہے خیال وہ خود ہی عطا فرمائے گا۔ جس نے دل عطا فرمایا ہے وہ دل بر بھی عطا فرمائے گا۔ جس نے گلا عطا فرمایا ہے وہ سامعین خود ہی پیدا کر دے گا۔ اگر کہیں سے نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو جائے تو پھر دیدار حق ہو سکتا ہے، ورنہ ناممکن ہے۔ کسی اور کے کہنے پر دیدار نصیب نہیں ہوگا، بلکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کی بات ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی سے ہوتا ہے۔ جس کا اللہ کریم سے رابطہ نہ ہو وہ روح تکلیف میں ہوتی ہے، چاہے جسم کتنی ہی راحت میں ہو۔ جس کا اللہ کے ساتھ رابطہ ہو جائے وہ روح راحت میں ہے، جسم راحت میں ہو یا نہ ہو۔ اللہ اپنے قریب والوں کو غم دیتا ہے، جو جتنا قریب ہوگا اسے اتنا بڑا غم دے گا، اور جو زیادہ عزیز ہوگا تو اسے کربلا دے دے گا۔ آپ درود شریف سے پانی دم کر کے اپنے گھر کے چاروں کونوں میں پھینک دیا کرو، اس طرح گھر میں راحت اور آسانی پیدا ہو جائے گی۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ مجھے بازار جانا ہے لیکن میں تھکا ہوا ہوں۔ دوسرا کہتا ہے میں تیرے ساتھ چلوں گا، بس ساتھ ہونے سے تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ اللہ کریم اپنی چٹھی کے اوپر تکلیف لکھ کے اندر سے مہربانی لکھ دیتا ہے۔ غم آ جائے تو سمجھو شاید تمہیں پسند کیا جا رہا ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جن کو گمراہ کرنا ہو ان کو وافر خوشیاں دے دی جائیں۔ مہمان کا انتظار کرو تو پھر آپ کی درویشی پکی ہو جائے گی۔ غم اللہ کی وہ مہربانی ہے جو فوری طور پر آپ کو ولی بناتی ہے۔ دل میں رفاقت کی روشنی نہ ہو تو چراغوں کے میلے کس کام کے۔ اللہ والے غم سے گزارنے کے بعد غم سے آزاد کر دیے جاتے ہیں۔
یہاں جو کچھ ہے وہ یہیں رہے گا، لیکن یہاں کی چیزوں کو اپنا کہنے والا یہاں نہیں رہے گا۔ عشق وہ ہوتا ہے جو اپنی راہ میں مجبوری نہ آنے دے۔ غم کو پچھلی راتوں میں لے جاؤ تو آپ ولی بن جاؤ گے۔ وہ ذات اتنی شفیق ہے، آپ کو روتا دیکھ نہیں سکتی۔ اگر کوئی چیز عبادت کے متبادل ہے تو سوائے آنسوؤں کے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر کوئی درد پر ایک کتاب لکھ دے تو آپ کو درد کی سمجھ نہیں آ سکتی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب غم میں ہو تو عبادت کا بہترین ٹائم ہے۔ سر سجدے میں، آنکھ میں آنسو، نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں میں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے ولی کسی سے ایک دفعہ تعلق قائم کرنے کے بعد اس تعلق کو توڑتے نہیں، بازو پکڑنے کی لاج رکھتے ہیں۔ دعوت گناہ میں اتنی بات کہہ دینا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں تو اتنی بات سے آپ کی بخشش سند یافتہ ہو جاتی ہے، یہ بات مستند ہے۔ اللہ سے جن لوگوں کا تعلق زیادہ ہوتا ہے ان لوگوں میں معاف کرنے کی صلاحیت اتنی ہی زیادہ پیدا ہوتی ہے، اور جس کا اللہ سے تعلق نہیں ہوتا وہ اپنا بدلہ آپ لیتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صرف اس تصور کے ساتھ خاموش وقت گزار دو کہ جاننے والا جانتا ہے اور وہ دیکھنے والا ہے اور دکھ بھیجنے والا بے خبر نہیں ہے۔ اتنی بات کر لو تو پھر تمہیں کمال حاصل ہو جائے گا، تب تکلیف کمال ہوگی۔ کہتے ہیں کہ یہ مقام دل ہے، یہ مقام دل ہے کہ علامہ، یہ کہاں نصیب قدسیاں کہ فغاں گئی سوئے لامکاں، تو میں کا دل تھا ہلا ہوا۔ کسی انسان کو منزل بنا لو لیکن بدنیتی کو منزل نہ بنا لینا کہ منزل اصل میں آپ کا اپنا آپ ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو دریافت کر کے اور اس کو مکمل شکل دے کر اللہ کے سامنے پیش کر دینا ہی منزل ہے۔ اور ایسے بھی ہوتا ہے کہ بڑی بڑی محنتیں برباد ہو جایا کرتی ہیں۔ دعا کرو کہ اللہ پاک ہمیں اس بڑھیا کے نصیب سے بچائے جس نے محنت سے سود کاتا اور پھر سب الجھا دیا، اور دعا کرو کہ یا رب العالمین ہماری محنتیں ضائع نہ ہوں، ورنہ بڑے بڑے لوگوں کی محنتیں ضائع ہو گئیں۔ ادھر سے چٹھی آ گئی ہے، وہ محبت کی چٹھی ہو یا تکلیف کی، ہے تو آپ کے نام کی۔ محبت کی چٹھی وصول کر لیتے ہو اور غم کی چٹھی آ گئی ہے تو کہتے ہو کہ وہ اسی کو واپس دو۔ اگر اللہ سے مانگنا پڑے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مانگو، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگنا پڑے تو اللہ کی یاد مانگو۔ ایسا کوئی نہیں ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے ان کی نگاہ سے نگاہ ملائے۔ بس آپ یہ بات یاد رکھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے اللہ کی نگاہ چاہیے، اور اللہ پاک کو دیکھنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ چاہیے۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ ہو، خدا صورت ہو، خدا آنکھ، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں اللہ کا چہرہ ہے، اور اللہ پاک کی آنکھ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہے، اور باقی سب جو ہیں وہ مقام سرنگوں ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے تو سرنگوں ہو جائیں۔ سوال، جو نصیب میں لکھا ہو اگر کوشش نہ کرے تو کیا پھر بھی وہ مل جائے گا؟ جواب، ہاں، اگر نصیب میں لکھا ہوا ہے تو پھر تم کوشش کرنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ چہروں کی کائنات میں سب سے زیادہ حسین چہرہ اس مقدس ہستی کا ہے جس پر اللہ پاک اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک صورت حق کا آئینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روح انور اتنی حقیقت ہے کہ خواب میں بھی نظر آئے تو عین حقیقت ہے۔ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا اس نے چہرہ حق دیکھا۔ زندہ رہنے کی سب سے اعلیٰ مثال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ کلمہ بن کے اور درود پاک بن کر آج تک زندگی کے اندر موجود ہیں۔ تکلیف آتی ہے ہمارے اعمال کی وجہ سے، ہماری وسعت برداشت کے مطابق اللہ کے حکم سے۔ ہر تکلیف ایک پہچان ہے اور یہ ایک بڑی تکلیف سے بچانے کے لیے آتی ہے۔
पसंद को छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है और नापसंद को कबूल करना बड़ा मुश्किल, और ये कर जाना अल्लाह के बड़े शुक्र का मुकाम है। खुशी न रही तो गम कब तक रहेगा, इसलिए गम को भी 4 दिन का मेला समझकर गुजार लो। बंदा नहीं रहता तो गम कहाँ से रहेगा। गम आ जाए तो समझो शायद तुम्हें पसंद किया जा रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि जिनको गुमराह करना हो उनको वाफिर खुशियां दे दी जाएं। अल्लाह ऐसा मालिक है कि जिसने इंसान को तन्हाई में भी कभी नहीं छोड़ा और परेशान शख्स की बात बड़ी सुनता है। जिंदा रहने की सबसे आला मिसाल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो कलमा बन के और दरूद पाक बनकर आज तक जिंदगी के अंदर मौजूद हैं। मोहब्बत सिर्फ राब्ते का नाम है। वो परिंदे जो सर्द इलाकों से गर्म इलाकों की तरफ हिजरत करते हैं, वो बर्फों में छोड़े हुए अपने अंडों से भी राब्ता रखते हैं, और यहाँ तक भी कहा जाता है कि अपने दिल और अपनी निगाह की गर्मी से अंडों को गर्म रखते हैं, उन्हें सेते हैं। हर चीज का इलाज है, और बेहतरीन इलाज तो ये है कि दुआ करो। दुआ से बला टल जाती है, जादू का तोड़ शुरू हो जाता है और नेक अमल शुरू हो जाता है। अक्सर ऐसे होता है कि आपने सोचा और काम हो गया, दिल ने चाहा और वो काम हो गया। यानी अपने दिल पर दस्तक देने वाला दरअसल आसमानों पर दस्तक देता है। आसमानों का रहने वाला जब कभी बंदे के करीब आया या बंदे के पास आया तो उसके दिल में आया, और जब भी दिल में आया तो उसकी आंख ने आंसू बन के उसका सबूत दिया। सारी कहानी इतनी सारी है तो समाज से निकलकर अपने दिल तक आओ और मुकाम दिल तक पहुंचो, फिर आपके सामने हर शय खत्म हो जाती है और अल्लाह ही अल्लाह होता है। मोहब्बत की महबूब को खबर होती है। ये मैं आपको नुस्खा बता रहा हूँ क्या? मोहब्बत करने वाले को बताने की जरूरत कोई नहीं है। जिससे हो रही है उसको खुद ब खुद खबर है, क्योंकि ये खुद उसी की दी हुई चीज है। क्या कहा? मोहब्बत कौन देता है? महबूब देता है। उसे क्यों तुम बता रहे हो कि हम मोहब्बत करते हैं? आप एतराज करना छोड़ दो, तस्लीम कर लो, थोड़े से भोले बन जाओ। जब आप ऐसे बन जाओगे, सही बन जाओगे, तो फिर आपके अंदर विजडम और फाउंटेन ऑफ विजडम शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा चुप रह के देखो। जमाना हुआ हमको चुप रहते हुए। कोई नक्श और कोई दीवार समझा। नक्श बन जाओ, दीवार बन जाओ, फिर आपके लिए कायनात की वसअतें हैं। अपनों को तो वो मग़मूम होने नहीं देता। तसव्वुफ का मतलब यह है कि इंसान का दूसरे इंसानों के लिए बेज़रर हो जाना और उसका फिर लोगों के लिए मुनफ़त बख्श हो जाना। बदफितरत कौन होता है? जिसको बंदे पसंद ना आए और जिसको बंदों की खुशी पसंद ना हो। अल्लाह करे आपको पैसा कभी इतना ना मिले कि आप अल्लाह की याद से गाफिल हो जाएं, और इतना कम भी ना मिले कि आप अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाएं। खौफ किसी गलती, किसी गफलत, किसी गुनाह और किसी जुर्म की याद ही का नाम है। खौफ खुद कोई शय नहीं, ये सिर्फ निशानदेही है किसी नारद अमल की, किसी नामुनासिब रवैये का नतीजा है। हालात और वक्त की तब्दीलियों से बदलने वाले ताल्लुकात से बेहतर है कि इंसान तन्हा रहे। दुनिया में सबसे आसान राह अल्लाह की है। अल्लाह का रास्ता साफ नहीं तो फिर है क्या दुनिया में? इस रास्ते में कहाँ उलझन है? जितना अल्लाह ने बताया उतना सही है। सुकून कल्ब जो है ये अल्लाह की रहमत है। खैरात से मिल जाता है, सखावत से मिल जाता है, किसी को माफ कर देने से मिल जाता है, किसी से माफी मांगने से मिल जाता है। गुस्सा क्यों आता है? गुस्सा इसलिए आता है कि आप उस इंसान की तरबियत अपने मिजाज में करना चाहते हैं, हालांकि हर इंसान अपना मिजाज रखता है। आपके सांस गिनती के मुकर्रर हो चुके हैं। ना कोई हादसा आपको पहले मार सकता है, ना कोई हिफाजत आपको देर तक जिंदा रख सकती है। ऑनरेबल व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल को ग्रोथ